جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا برکت و رحمت والا دن ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی صحیح معنوں میں جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان فضائل و برکات میں سے ایک حدیث پاک آپ کے گوش و گشار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصواعق المحرقہ میں یہ حدیث پاک منقول ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر ادھورا درود پاک نہ پڑھو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ تم مجھ پر ادھورا درود پاک نہ پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادھورا درود پاک کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون۔ فرمایا کہ جب تم درود پاک پڑھتے ہو تو یوں کہتے ہو، اللہم صلی علی محمد وتمسکون، اور خاموش ہو جاتے ہو، رک جاتے ہو۔ فرمایا یہ تمہارا درود پڑھنا ادھورا درود ہے، یعنی یہ آدھا درود ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ مکمل درود پاک پھر ہم کس طرح کہیں، کس طرح آپ پر درود پاک پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا کہ یہ تمہارا درود مکمل درود پاک ہے۔ اب ذرا غور کریں میرے پیارے بھائیوں کہ بعض وقت ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ ادھورا درود ہے۔ مکمل درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ مکمل درود پاک ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب پر درود پاک بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضور کی آل پر بھی درود پاک بھیجا کریں۔ اور اگر ہم یوں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ساتھ میں کہیں وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو اس طرح یہ مکمل درود پاک ہو جائے گا۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پا رہا ہے صحف گنجائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتا دیا کہ نبی پاک پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ہم کوشش کریں مکمل درود پاک پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے جمعہ ہم اللہ کے ولیوں کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ، اس کی کچھ وضاحت ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولی
لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ ڈرتے بھی نہیں، ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اچھا یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، یہ ہے اللہ کے ولی۔ آج ہم آیت کریمہ جو سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کے بارے میں چند ایک باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایمان والوں کا، اللہ کے جو ولی ہیں وہ ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو اللہ کے ولی بنتے ہیں، جن کے ہم مزارات پہ جاتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، یہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی فرشتے نہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا۔ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزار پر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ مقام اس لیے عطا فرمایا ہے، ایک تو وہ ایمان والے ہیں، اور وہ دوسرے وہ کانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ ان کے اندر دو خوبی ہیں۔ اچھا اب ایمان والے تو ہم بھی ہیں، ذرا غور کرتے جائیے گا، ایمان والے تو ہم بھی ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ مسلمان کیسا جو اللہ سے ڈرے ہی نہ۔ ایمان والے ہم بھی ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں تو اللہ سے ڈریں گے، لیکن ہم اللہ کے ولی کیوں نہیں بن سکے؟ اللہ کے ولی مزاروں میں چلے گئے، بڑے بڑے نیک سید لوگ اللہ کے ولی ہیں، پیارے ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں بھی کئی اللہ کے ولی نیک لوگ ہیں، ہمارے اس تحصیل میلسی کے اندر، بہاڑی کے اندر، اور بھی کئی علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں ہوں گے، یہ اللہ کے ولی بن گئے، ہم نہیں بن سکے۔ حالانکہ ایمان والے ہم بھی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہم بھی ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ سنیں گے تو ہمارے ذہن سے یہ بات دور ہو جائے گی، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بنتے کیسے ہیں۔ اللہ کے ولی اپنے کام سے نہیں، اللہ کی رحمت سے بنتے ہیں، لیکن وہ کچھ کرتے بھی ہیں، کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ آج جو ہم جمعے میں سنیں گے، اور پھر اس میں ہم اللہ کے ولیوں کی شان سنیں گے، تو اب یہ آیت کریمہ سماعت کیجئے گا بڑے توجہ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ دو باتیں بیان کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اچھا اب جو بندہ حضور پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ پاک تمہیں دو حصے عطا فرمائے گا۔ اپنی رحمت کے کتنے حصے عطا فرمائے گا؟ دو حصے، یعنی دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ پاک تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا، تمشون بِهِ، جس نور کے ساتھ تم چلو گے۔ اب دیکھیں پیارے بھائیوں کتنی پیاری بات ہے، اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے اور حضور پر ایمان لانے، اس کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت سے دو حصے عطا فرمائے گا، اور پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ پاک تمہیں نور دے گا، اور تمہارے لیے نور بنا دے گا، تمشون بِهِ، جس نور کے ساتھ تم چلو۔
کیا دیکھیں یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اب اسی کے ساتھ آگے چلتے جائیے گا, اللہ کے ولیوں کی شان بیان ہوگی. اچھا وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور پھر اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کریں اور توجہ کیجیے گا. اللہ پاک نے جو ہمارے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا بیان کیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اچھا بھائی, ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, وہ ایمان والا ہے. جو کتاب اللہ کی کتاب پر ایمان لائے وہ ایمان والا ہے. اب اس کے باوجود اللہ پاک علیحدہ سے بیان فرما رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ایمان والے ہو, حضور کا کلمہ پڑھتے ہو, لیکن ایک اور کام کریں, وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ, لیکن اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے. یہ اہم بات ہے جس سے لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں. جس بات پر اللہ پاک اپنے بندوں کو رتبہ عطا فرماتا ہے, یہ وہ بات جو آج ہم نے سمجھنی ہے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اب میرے پیارے بھائیوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آمنو بی رسولی, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اور بھائی ہم تو اللہ پر ایمان لا چکے, اللہ کے رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اللہ پھر بھی بیان کر رہا ہے اے ایمان والو, ایمان والے ہو لیکن پھر بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ سمجھیے گا, تھوڑی دیر توجہ کیجیے گا. بات یہ ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, وہ بھی نبی تھے, حضور بھی نبی ہیں. وہ بھی نبی تھے, حضور بھی نبی ہیں. فرق کیا ہے کہ اے لوگوں تم حضور پر ایمان لانا اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے. نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہے. اور جو بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو آخری نبی مانے گا کافر ہو جائے گا. نبی ہیں آخری نبی نہیں. اب دیکھیں بھی وہ بھی نبی ہیں, ان پر ایمان لانا ہے لیکن آخری مان کر نہیں. اسی طرح اب اللہ کے محبوب بھی نبی ہیں, ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی فرما رہا ہے اے ایمان والو میرے رسول پر ایمان لاؤ. مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو حضور کو آخری نبی مانو. اب دیکھو ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں آخری حضور کو آخری نبی بھی ماننا پڑے گا. اور جو بندہ حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ کہ میں اللہ کے حضور کو مانتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضور کو آخری نبی نہیں مانے. اس کا مطلب ہے ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہے, اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے. اچھا اب دیکھو ہم دوسرے نبیوں کو تو بھی مانتے ہی ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے رسول پر ایمان دوبارہ سے لے کر آؤ. اس لیے کہ جتنے نبی تھے وہ نبی تھے جو میرے محبوب محمد عربی ہیں, وہ نبی بھی ہیں, امام الانبیاء بھی ہیں. اب حضور پر بھی ایمان لانا ہے لیکن حضور کو امام الانبیاء مان کر ایمان لانا ہے. اب اسی طرح جو باقی نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں, اللہ نے ان کو بھی مقام عطا فرمایا, لیکن جو حضور نبی ہیں وہ نبی ایسے ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں. سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کریں گے, لہذا ایسے نبی کو تو مانو. وہ نبی باقی بھی نبی ہیں, وہ نبی بھی جنت میں جائیں گے, لیکن نبی پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اس طرح ایمان لاؤ. ایمان لے کر آنا ہے تو اس انداز سے ایمان لے کر آنا ہے کہ تاکہ حضور کی ساری خوبیاں مان کر ایمان لے کر آئیں. اور الحمدللہ آپ ذرا غور کریں, یہ جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے نیک لوگ ہیں, جن کے مزارات ہیں, آپ کو پتہ یہ کس مذہب میں ہیں, کس فرقے میں ہیں, کس جماعت میں ہیں؟ اہل سنت و جماعت. اس کے علاوہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ نبی کو مانتے ہیں لیکن جیسے ماننے کا حق ہے ویسے نہیں مانتے, جیسا ان سے محبت عشق کرنے کا حق ہے ویسے نہیں کرتے. وہ کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے اپنا ولی نہیں بنایا.
کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری جماعت بھی پڑھتی ہے الحمدللہ۔ ہماری جماعت میں اللہ کے ولی ہیں، ہماری جماعت میں داتا علی اجمیری ہیں، ہماری جماعت میں بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، ہماری جماعت میں عبداللہ شاہ غازی ہیں، ہماری جماعت میں بہت بڑے بڑے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی، خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بڑے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید کوٹ میٹن والی سرکار، یہ سارے اللہ کے ولی ہماری جماعت میں، شکر ادا کریں ہماری جماعت میں نیک لوگ ہیں اور الحمدللہ۔ یہ کیوں بنے یہ اللہ کے ولی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جیسے حضور کو ماننے کا حق تھا ویسے مانا۔ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹن والی سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اتھا میں مٹڑی جند جان بلم ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب، تیرے تھوڑے دکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے شہر دیاں میں باندڑی۔ یعنی حضور سے محبت دیکھیں کہ یا رسول اللہ میں دھکے کھا رہی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی باندھی، پھر بھی آپ کا غلام ہوں۔ حضور سے پیار تھا، حضور سے محبت تھی، اللہ پاک نے اپنا ولی بنا لیا۔ اب اور بھی لوگ مانتے ہیں لیکن یہ اس میں اللہ کے ولی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس جماعت میں اللہ کے ولی اس لیے کہ یہ اللہ کے حضور اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے ولی اس میں زیادہ ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اب چند ایک باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہم اللہ کے پاک ولی گزرے، نیک ولی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم بریلوی کے بھی کہلاتے ہیں، اہل سنت جماعت کے بہت بڑے امام گزرے۔ اچھا، اس امام کے بارے میں اب یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اب جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس آیت کریمہ کی وضاحت بھی کروں گا اور اللہ کے ولیوں کی شان بھی بتاؤں گا۔ ٹائم مختصر ہے، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ قرآن کی باتیں ہم سیکھیں گے، نیک ولیوں کی باتیں سیکھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کے دادا نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، احمد نام رکھا، اور 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کر دیا۔ 4 سال کی عمر میں، اور ہمارا بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو ابھی ناظرہ ہی نہیں پڑھتا۔ 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کر دیا، اور 13 سال 4 ماہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کے اندر مکمل درس نظامی مکمل کر لیا، مفتی بھی بن گئے، اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کے اندر پہلا فتویٰ بھی دیا۔ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ اچھا، اب ایک عالم کیسے بنتا ہے؟ وہ تقریباً 16-17 سال کا ہو، پھر جا کے وہ مدرسے میں جاتا ہے اور وہاں جا کے 8 سال کا درس نظامی کرتا ہے، 2 سال کا مفتی کورس کرتا ہے، اور اس کی عمر ہو جاتی ہے تقریباً 25 سال، 22 23 24 سال کا جا کے وہ عالم بنتا ہے۔ اس کو وہ بھی مکمل عالم نہیں، وہ بھی ایک درس نظامی کا عالم بن جاتا ہے، اس کو قرآن کا ترجمہ حدیث پڑھنا سمجھنا آتی ہے۔ وہ عالم جو کم از کم 8-10 سال لگا کے اتنی بڑی عمر میں جا کے وہ عالم بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں اللہ کے ولی نیک کہ جو آپ 13 سال کی عمر میں مکمل عالم بن گئے۔ اچھا، عالم بھی بن گئے، مفتی بھی بن گیا، مفتی بن کے فتویٰ بھی دے دیا۔ یہ اللہ کی عطا سے ہوا، اللہ کے کرم سے ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا، آگے چلیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عالم، محدث، فقیہ، مجدد اعظم، اپنے زمانے کے مجدد اعظم، اللہ پاک نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا، آپ کو 70 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل ہے۔ 1000 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ امام احمد رضا خان کون ہے؟ اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ ہیں کون۔ یہ میرے سامنے ترجمہ کنز الایمان ہے، یہ اتنا بڑا عالی شان ترجمہ کنز الایمان ہے جس کو اکثر مانتے ہیں کہ بھئی ایسا ترجمہ آج تک کوئی نہیں لکھ سکا۔ یہ پورے قرآن پاک کا اردو کے اندر حضور کی عشق میں ڈوب کر مکمل ترجمہ قرآن پتہ کس نے لکھا ہے؟ جن کا میں نام لے رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ یہ وہ شخصیت ہیں۔ اچھا، ایک اور بات،
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये कुरान का तर्जमा भी लिखा, आपने 1000 किताबें लिखी और 30 जिल्दों पर 30 जिल्दें, आप ज़रा गिनेंगे, तवज्जो करेंगे तो 30 जिल्दें कितनी बनती हैं, पूरी अलमारी भर जाए। ये 30 जिल्दों पर आपने फतावा रज़विया लिखा है। आप सोचेंगे भाई कितने बड़े आलिम होंगे। अच्छा, एक और बात, आप सोच रहे होंगे ये आला हजरत कौन है। आपको पता है जब हम छोटे थे, बड़े हो गए, बुजुर्ग बैठे हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, अल्लाह पाक इनकी हयाती फरमाए, आप सब देखते हैं, ये माशाल्लाह हमारे इलाके की शान होते हैं बुजुर्ग। आप इन सब से पूछें ये जब छोटे थे उस वक़्त से लेकर अब तक ये कौन सा दुरूद व सलाम सुन रहे हैं, पता है? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम सुन रहे हैं ना। ये पता है किसका लिखा हुआ है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम दुरूद व सलाम आला हजरत का लिखा हुआ है। उस इमाम के लिखे हुए कलाम में भी अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली, आज तक बच्चा बच्चा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता है। ये है आला हजरत, अल्लाह के नेक वली के जिनका अल्लाह पाक ने इनको मकाम अता फरमाया, जिनको अल्लाह ने ये रुतबा अता फरमाया। ऐसे वली नहीं बनते, वली कोशिश करके बनते हैं, अल्लाह की रहमत से बनते हैं, और ये वली इल्म पढ़ के बनते हैं। अच्छा, एक और बात, जो कुरान का तर्जुमा लिखे कितनी शान वाला होगा, जो कुरान को पढ़े वो कितनी शान वाला होगा। और आपको पता है जो बंदा कुरान एक लफ्ज़ पढ़ता है, एक लफ्ज़ पढ़ता है 10 नेकियां मिलती हैं। अच्छा, जो बंदा कुरान का तर्जुमा पढ़ता है, तर्जुमा सीख कर पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको एक लफ्ज़ पर 20 नेकियां अता फरमाता है। मुझे बताओ, आला हजरत ने जो पूरा कुरान पाक हर लफ्ज़ का माना समझ कर जब लिखा होगा, अल्लाह ने कितनी नेकियां अता फरमाई होंगी। इसलिए तो अल्लाह के प्यारे बने, अल्लाह के वली बने। मैं भी, कई ऐसे हैं दर्स निज़ामी करने वाले नहीं तर्जमा कर सकते। आप ज़रा गौर करें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने दर्स निज़ामी किया, आलम कोर्स किया, कुरान का ज़बानी तर्जमा आता है, कुरान का अल्फाज मानी तर्जमा, कुरान के बारे में तफसीर काफ़ी हद तक मालूम है। ये क्या दीन की बरकत है। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, हम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुन लेते, तो ये हैं अल्लाह के नेक वली जिनको अल्लाह ने ये रुतबा अता फरमाया। अच्छा, ये ऐसे प्यारे हैं कि हमारा बच्चा तकरीबन 2 साल 2.5-3 साल लगाता है हाफिज़ कुरान बनते हुए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को लोग हाफिज़ कहते थे, जैसे दाढ़ी होती है ना, बाल लोग कहते हैं हाफिज़ जी क्या हाल है, तो ये दाढ़ी वाले को हाफिज़ कहते थे। आप भी दाढ़ी थी, आलिम तो थे ही है, लेकिन लोग आपको हाफिज़ कहते थे। तो एक मरतबा अपने दोस्त से कहने लगे कि लोग मुझे हाफिज़ कहते हैं, मुझे शर्म आती है, मैं कुरान का हाफिज़ नहीं हूँ। अब इत्तिफाक से आगे रमज़ान शरीफ आने वाला था, तो आपने ये इरादा कर लिया कि लोग मुझे हाफिज़ कहते हैं, कहीं झूठे ना हो, ताकि मैं कुरान का हाफिज़ बन जाऊँ और ये सच्चे हो जाए। आपने रमज़ान शरीफ के अंदर पूरा 1 महीना लगाया और 1 महीने के अंदर मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। ये सच्ची बात है, कोई झूठ वाक़या है, झूठा वाक़या नहीं है। ये अल्लाह के वली की झूठी शान बयान करने वाला वैसे ही बदबख्त होता है। ये हैं अल्लाह के वली, 1 महीना। अच्छा, फिर कितना देर मगरिब से लेकर इशा तक एक पारा पढ़ते थे, वही पारा तरावी में सुना देते थे। ऐसे हाफिज़ बने हैं। मुझे बताओ, कोई 1 महीने में हाफिज़ बन सकता है? नहीं बन सकता। ये अल्लाह के वली हैं जो 1 महीने में हाफिज़ बन जाते हैं। ये हैं मेरे इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए किसी ने, और फिर आपने 2 बार हज किया, और जब दूसरी बार हज करने लगे तो आप हुजूर के रोज़े पर गए, और रोज़े पर जाकर अल्लाह के महबूब से दुआ की और एक नातिया कलाम लिखी, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब जब ये कलाम लिखा और आखिर में जब पहुँचे और फरमाया तुझसे शहदा 1000 पीते हैं, तेरी क्या बात रज़ा, तुझसे शहदा 1000। ये आला हज़रत ने आखिरी मक्ता लिखा और उसके अंदर बयान किया, तो आपने ये कलाम मुकम्मल कर दिया। और ये दिल के अंदर तमन्ना थी कि हुजूर अपने रोज़े से सामने आकर दीदार कराएं। ये आखिरी शेर लिखा। अब आला हज़रत ने आंखें बंद की, महबूब करीम रोज़े पाक से बाहर तशरीफ़ लाए और आला हज़रत ने सर की आंखों से दीदार किया। ये हैं अल्लाह के वली जिन्होंने अपनी, जैसे हम जीते जागते बैठे हैं ना,
اس طرح محبوب کریم کو دیکھا ہے، خواب کے اندر نہیں، سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے۔ ان کے لیے حضور پاک اپنے مبارک روزے سے باہر آئے، یہ ہیں وہ اعلیٰ حضرت۔ اچھا کیوں نہ آتے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہو، جنہوں نے حدیث لکھی ہو، جنہوں نے 30 جلدوں پر قرآن 30 جلدوں پر انسائکلوپیڈیا مکمل علم دین پر ایک فتاوی رضویہ لکھو، ایسے امام کی شان تو ہوگی جن کا لکھا ہوا کلام بچہ ہر جمعے میں جمعے کے بعد پڑھتا ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عربی لوگ بھی سلام کو پڑھتے ہیں، انگریز جاننے والے جو مسلمان ہیں وہ بھی سلام کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی کے زبان لکھے ہوئے قلم کی طاقت۔ اور پھر کسی شاعر نے کیا کہا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر سے جلایا اے امام احمد رضا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ اچھا اب آیت کریمہ کی طرف آپ آتے ہیں، مختصر سا بات، ذری بات ہے ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے، بات سیکھنے کو قرآن پاک اور نیک لوگوں کا ذکر سنتے جائیں تو ویسے ہی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب پر ایمان لاؤ خاص طور پر۔ اچھا اب جو حضور پر ایمان لائے گا، سچے طریقے سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، عشق کرے گا، اللہ پاک کیا فرمائے گا، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ پاک اپنی رحمت سے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ اچھا اب یہاں بات پکی پتہ چلی پیارے بھائیو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کا ولی بھی مسلمان ہوتا ہے، فرق یہ ہے اللہ کا ولی حضور سے عشق کر کے اللہ کی رحمت کے 2 حصے پا لیتا ہے، اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، ہم جو ہے نا وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ اللہ کے ولی کیا ہیں، اپنے اللہ کی رحمت سے ان کو دگنا ثواب ملتا ہے، دگنی رحمت ملتی ہے۔ جب جس کو دگنی رحمت ملے گی وہ گناہ تو کرے گا نہیں، جس کو اللہ کی طرف سے دگنی رحمت ملے گی وہ گندے کام تو کرے گا نہیں، جس کو اللہ کی طرف سے ڈبل ثواب ملے گا وہ نیکیاں کرے گا، نماز پڑھے گا، اچھے کام کرے گا، لوگوں سے نرمی سے پیش آئے گا، اخلاق سے پیش آئے گا، اور جو یہ کام کرنے والا ہوتا ہے وہی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ حضور سے عشق کر کے ایمان لے کر آتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ پاک اس بندے کے لیے نور بنا دیتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، جو حضور سے صحیح طرح سے ایمان لے کر آتا ہے اللہ پاک یجعل لکم نوراً، اللہ ایک نور بنا دیتا ہے تمہارے لیے، نور بنا دے گا، تمشون بہ، تم اس نور کے ساتھ چلو۔ مجھے بتاؤ اللہ کے ولیوں سے کیوں ہم پیار کرتے ہیں؟ آج گاڑی پہ آ جائے کوئی اللہ کا نیک ولی، سید صاحب، پیر عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، اور بھی بہت اللہ کے زندہ ولی ہیں، آج بھی موجود ہیں، آج بھی کئی اللہ کے پیارے ہیں، آتے ہیں نا، اچھا آ جائیں، ہم ان کی گاڑی سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے سلام لینے کے لیے ترستے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے وہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، ان کو اللہ نے رحمت دی ہے۔ یجعل لکم نوراً، کیونکہ اللہ نے اس اپنے پیارے کے لیے نور بنایا ہوا ہے، تمشون بھی اس نور کے ساتھ چلتا ہے، اندھیرے کا ساتھ نہیں، نور کے ساتھ چلتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو اللہ کا ولی نور کے ساتھ چلے گا اس پر کتنی رحمت ہوگی، اس پر کتنی کرم اور نوازی ہوگی، اور یہ نور ہوتا ہے جس سے وہ کسی بندے پر ڈالتے ہیں تو وہ اس کا پیارا بن جاتا ہے، یہ نور ہوتا ہے، جب ایک بار نظر ڈالتے ہیں اگلا بندہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، یہ نور اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اب ہمیں نہیں ملتا کیونکہ ہم نہ نماز پوری پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ دین پڑھتے ہیں، نہ ہم عمل کرتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ہمارا اخلاق اچھا ہے، تو ہمیں اللہ پاک نور ہی نہیں دیتا۔ جب نور نہیں ملتا تو ولی بھی نہیں بنتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو سچے محبت کر کے آئے گا اللہ اس کو نور دے گا۔ اچھا پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نور بھی دے گا اللہ، اس بندے کو بخش بھی دے گا۔ یہ ہے ولی کی شان، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم چلیں ولی نہیں ہیں،
کچھ بھی نہیں ہے، ایمان والے تو ہیں نا، اور نہیں تو اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، محبت کریں یار۔ ان مزارات پہ جانا کوئی شرک بدعت نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کے ساتھ نور پیدا کیا ہے، اور وہ نور جب یہ وفات پا جاتے ہیں نور ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جو بندہ ان کے مزار پر جاتا ہے وہ اس نور کی تجلی پا کر آتا ہے، وہ نیک بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا آپ نے، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک سید زادہ، سید فرزند علی، یہ سید تھا لیکن اس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت، یہ جن کا ہم ذکر سنا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس سید کو کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ اس سید کے چہرے کو دیکھتے رہے، چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ سید خود فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت مجھے دیکھ رہے تھے نا تو میں پسینہ پسین ہو رہا تھا، اور میں اندر سے ڈر رہا تھا کہ شاید یہ اعلیٰ حضرت یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں سید ہو کر داڑھی نہیں رکھی۔ فرماتے ہیں میں نے اعلیٰ حضرت کی آنکھوں پر دیکھا نا، میرے دل میں ہیبت آ گئی اور میں نے توبہ کر لی، یا اللہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ کچھ بھی نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے، صرف اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی نے اس نور کے ساتھ چہرے پر دیکھا، اور دیکھتے ہی سید زادے نے توبہ بھی کر لی اور داڑھی بھی حضور کی سنت بھی سجا لی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم سیدوں کو کوسیں، ہم جو ہے نا ہر بندے کو برا بھلا کہیں، نہ بھائی، اللہ کے ولی یہ کام نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں سیدوں کے کتے لڑنا، سیدوں کے یہ کر دیں، نہ بھائی، سید کا احترام کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جملہ نہیں بولا، صرف نگاہ ڈالی اور سید نے داڑھی رکھ لی۔ یہ ہے اللہ کے نیک ولیوں کی شان۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں، آپ کبھی اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، میں صرف اور کچھ نہیں کہوں گا، آپ ذرا غور کریں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں؟ بس میری ایک سوال کا جواب ہے، اس سوال کو اپنے ذہن میں دہرانا کہ کم از کم اللہ کے ولیوں کے پاس کتنے ہیں ایسے جو جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے سلام کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ کہو گے بھی مولانا صاحب اللہ کے ولی کدھر ہے، سانو دسو سے ملوں۔ او بھائی جیڑا تہاڈا دل جن دی طرف جھک منے نا، تہاڈا دل آکھے کہ یار واقعی اللہ دا ولی ہے، وہی اللہ دا ولی تو ہوندا ہے۔ ولی ہوندا ہی وہی ہے کہ جن دا دل اللہ تعالیٰ لوگاں نال جوڑ دے، وہ ولی ہے۔ بس جس طرح تہاڈا دل جڑ گیا وہ اللہ دا ولی ہے۔ ہن میں دسو دودھ چومن والے نال تو دل جڑنا نہیں، نہ وہ ولی ہوندا ہے، لیکن دودھ چومن والا بھی اللہ دا ولی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ عام طور پہ ہمارا دل جڑتا نہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ میرا آخری بیان کا ایک جملہ تھا، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں پیر صاحب ہے، پیر عنایت اللہ شاہ بخاری، یہ زندہ ولی ہے۔ کتنے لوگ ہیں محبت کرتے ہیں، دل جڑتا ہے تو یہی ولی ہے، سید بھی ہیں ولی بھی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے نیک ہیں، جو ملتان میں کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، یہی تو ولی ہیں۔ اور کہاں سے آئیں گے بھی؟ آسمان سے آئیں گے نہیں۔ تو بس جایا کریں اللہ کے ولیوں کے پاس، ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھا کریں۔ آپ ایک بار سچے ولی کے پاس بیٹھ جائیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ 5 وقت کے پکے نمازی بن جائیں گے، پکے نمازی بن جائیں گے۔ ایک بار اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر آ جائیں، آدھا گھنٹہ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھیں، آپ کا دل نہیں کرے گا میں نماز چھوڑوں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ جدو اسا بیٹھنے کرانے والے کو لوئے، جدو اسا بیٹھنے مچھاں والے کو لوئے، جدو اسا بیٹھنے چودھریوں کو لوئے، جڑے بڑے عام طور پہ ہو رہے ہیں، یہ بھی سارے پیارے ہیں، چودھری کرانے والے سب ہمارے ہیں، ان سے پیار کریں۔ لیکن کیا یہ دیتے ہیں؟ کیا دیتے؟ کچھ نہیں دیتے۔ ولی ہمیں نمازی بنائیں گے، ولی ہمیں نیک بنائیں گے، ولی ہمیں قرآن سکھائیں گے، ولی ہمیں اچھی چیزیں سکھائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ